آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کرکٹ کا کھیل کیسے سیاست کے میدان میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو صرف کرکٹ کے بارے میں نہیں بلکہ کھیل کے میدان میں پیدا ہونے والے ان تنازعات کے بارے میں ہے جو دو ممالک کے درمیان تلخی کا باعث بن رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایشیا کپ میں کیا ہوا ہے اور کیوں یہ میچز اب صرف کھیل نہیں بلکہ سیاسی جنگ کا روپ اختیار کر گئے ہیں۔ ایشیا کپ 2025 میں ایک ایسا موڑ آیا ہے جس نے نہ صرف کرکٹ کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے بلکہ کھیل کے میدان کو سیاسی اکھاڑے میں تبدیل کر دیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اس واقعے کی جب پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ عملی طور پر سیمی فائنل کا درجہ اختیار کر گیا۔ گزشتہ روز بھارت نے بنگلہ دیش کو شکست دے کر اپنا فائنل میں جانے کی جگہ کو پکا کر لیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں سے جو بھی ٹیم جیتے گی وہ 28 ستمبر کو ہونے والے فائنل میں بھارت کا سامنا کرے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سری لنکن ٹیم ابتدائی 2 میچز میں شکست کے بعد پہلے ہی ایونٹ سے باہر ہو چکی ہے اور 26 ستمبر کو بھارت اور سری لنکا کا میچ اب محض ایک رسمی کارروائی ہوگا۔ لیکن یہاں اصل کہانی یہ نہیں ہے کہ کون فائنل میں جا رہا ہے، اصل کہانی یہ ہے کہ کیسے کھیل کے میدان میں کھلاڑیوں کے اشارے اور حرکات نے دو ممالک کے درمیان ایک نئے تنازع کو شروع کر دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جے شاہ جو بھارتی کرکٹ بورڈ کے اہم کردار ہیں، پاکستانی بیٹر صاحبزادہ فرحان کو جرمانہ لگانے اور تاحیات کرکٹ سے بین کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ صاحبزادہ فرحان نے اپنی شاندار کارکردگی کے دوران کچھ ایسے اشارے کیے جنہیں بھارتی حکام نے متنازع قرار دیا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر صاحبزادہ کا یہ سیلیبریشن واقعی متنازع ہے تو پھر کچھ عرصہ پہلے مہندر سنگھ دھونی نے جب اسی طرح کا سیلیبریشن کیا تھا تو اس پر کیوں کوئی جرمانہ یا سزا نہیں لگائی گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ صاحبزادہ فرحان نے بھارت کے نمبر 1 فاسٹ بالر کو 2 میچز میں مکمل طور پر دھو کر رکھ دیا تھا اور یہ بات بھارتی حکام سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اسی وجہ سے اب فرحان پر بین لگانے کا پروگرام تیار کیا جا رہا ہے۔ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ بھارت نے کھیل کے میدان کو مکمل طور پر سیاسی اکھاڑے میں تبدیل کر دیا ہے اور صاحبزادہ فرحان اور حارث رؤف پر انتہائی سنگین الزامات عائد کر دیے ہیں۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق بھارت نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی کہ ICC میں حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان کے خلاف باقاعدہ شکایت درج کرا دی ہے۔ بھارت کا موقف یہ ہے کہ پاکستانی کھلاڑیوں نے اشتعال انگیز اشارے کیے ہیں اور BCCI کی جانب سے تحریری شکایت کی ای میل ICC کو بھیج دی گئی ہے۔ BCCI نے جو الزامات لگائے ہیں وہ یہ ہے کہ صاحبزادہ فرحان نے اپنا 50 مکمل کرنے پر اپنا بیٹ بندوق بنا کر اشارے کیے جبکہ حارث رؤف نے تماشائیوں کی ہوٹنگ کے جواب میں ہاتھ سے طیارے گرنے کا منظر پیش کیا۔ یہ الزامات کتنے سنگین ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت ان کھلاڑیوں پر مکمل پابندی لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن کہانی کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ رپورٹس کے مطابق جوابی اقدام کے طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی کہ PCB نے بھی بھارتی کپتان کے خلاف شکایت درج کرائی ہے۔ PCB نے اپنی شکایت میں لکھا ہے کہ سوریا کمار یادیو کا پہلگام واقعہ اور فوج کا ذکر کرنا مکمل طور پر سیاسی نوعیت کا تھا۔ اس شکایت کی بنیاد پر ICC کی جانب سے سوریا کمار کے خلاف کارروائی کا امکان بھی ہے۔ پاکستان کی جانب سے دیے گئے شواہد کے بعد بھارتی کپتان کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی آئی ہے۔ میچ ریفری رچی رچرڈسن نے سوریا کمار کے ریمارکس کو کھیل کی ساخت کے خلاف قرار دیا ہے۔ یہ تمام صورتحال دکھاتی ہے کہ کیسے ایک کھیل جو لوگوں کو خوشی دینے اور تفریح کے لیے کھیلا جاتا ہے وہ کیسے دو ممالک کے درمیان تناؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان اور بھارت رواں ایشیا کپ میں اب تک 2 میچز کھیل چکے ہیں اور دونوں میں پاکستان کو شکست ہوئی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ تنازعات صرف کھیل کے میدان تک محدود رہیں گے یا پھر یہ دونوں ممالک کے درمیان کرکٹی تعلقات کو مزید متاثر کریں گے؟ ایشیا کپ کا فائنل 28 ستمبر کو کھیلا جانا ہے اور یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آیا یہ تمام تنازعات فائنل میں بھی اپنا اثر دکھائیں گے یا نہیں۔